سيدنا مولانا القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ومن يومنا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله حق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سید الشہداء ایام فاطمیہ کے حوالے سے جو مجلسوں کا انعقاد کیا گیا ہے، اس نیت اور آرزو کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ادا کو ہمیں خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق فرمائیں اور مزید عزائے فاطمیہ میں ہماری ہر کوشش کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اداکاری کرنے کی توفیق فرمائے. عزیزوں، شہزادی کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ معروضات ہیں جو عرض کیے جائیں گے. یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ آیہ ساری بحثیں انشاءاللہ آگے چل کر مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی. بس آج ترجمے کی حد تک اور شہزادی کا مقام بتانا چاہتا ہوں. اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم اصل مقصد کو اگر سمجھ جائیں گے تو ہمارے لیے دوسری چیزوں کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. انسان ایک پہلو پر غور کرتا ہے اور دوسرے پہلو کو بھول جاتا ہے، جبکہ ہر تمہید آگے چلنے والی تقریر کا ماحصل ہوتا ہے. اور آسان کروں، اگر کسی چیز کی وضاحت کرنا ہو تو اس کے بارے میں بتانا پڑے گا. میں ایسے ہی اس رومال کو لے کر آ گیا اور آپ کو بس اتنا بتا دیا کہ یہ رومال، آپ بس یہ سمجھ لیں کہ بھئی کپڑے کا ٹکڑا، لیکن میں اب اس کی نوعیت آپ کی خدمت درج کروں گا کہ بھئی یہ رومال گرمی میں اگر انسان کو پسینہ آ جائے تو پسینے کو خشک کرے گا. خدا نخواستہ اگر ٹھنڈی میں آپ کے کان ٹھنڈے ہو رہے ہو، آپ اس کو اپنے کانوں پر باندھ دیجیے گا تو یہی رومال جو ہے آپ کو گرمی بخشے گا. بہت سارے کام اس کے ہیں جو آپ اپنی زندگی میں اس سے لیتے ہیں. ہم آل محمد علیہ السلام کے فضائل اس لیے پڑھتے ہیں کہ فضائل ان کی معرفت کا درجہ بنتے ہیں. ان کی فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ ان کی معرفت تک ہم پہنچ سکیں. جب تک فضائل نہیں پڑھے جائیں گے تب تک معرفت کا پتہ ہی نہیں چلے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. ہم نے آپ کی خدمت میں مولا کائنات کا نام لے دیا تو آپ علی کی حقیقت تک نہیں پہنچیں گے جب تک یہ نہ بتایا جائے گا کہ علی کی ذات وہ ہے کہ جس کو اللہ نے خانہ کعبہ میں نازل کیا، خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی. علی وہ ہے کہ جو 3 دن کے بعد آغوش رسول میں آیا تو توریت کی تلاوت کی، انجیل کی تلاوت کی، قرآن مجید کی تلاوت کی. علی کی وہ ذات ہے کہ جس نے 3 دن کی عمر میں قتل عزت کو چیر کر دو کر دیا. یہ بچہ جیسے جیسے بڑھتا رہا ویسے ویسے حفاظت رسول کرتا رہا، ویسے ویسے نصرت رسول کرتا رہا. جب ہم یہ ساری باتیں بتائیں گے تب آپ کی سمجھ میں آئیں گے کہ علی کسی معمولی چیز کا یا معمولی انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ علی وہ ہے کہ جو اللہ کا ایک خاص سلطان ہے جو محمد کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اسی سلسلے سے میں شہزادی اسلام اللہ علیہ کے کچھ فضائل کے گوشے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں کروں گا. ہم شہزادی کو کتنی حد تک جانتے ہیں، حالانکہ ہمارے بچے بھی واقف ہیں کہ بیوی کا کیا مرتبہ ہے، بیوی کا کیا مقام ہے. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، کسی بھی چیز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا.
اس لیے کہ مولا کائنات نے نبی بلاغہ میں ارشاد فرمایا من عرفا نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو ہمیں اپنی معرفت بھی ہے کہ نہیں ہے، ہم اللہ کی معرفت کیسے آتے ہیں، کیسے اس کو پہچانیں گے؟ پہلے ہم اپنے آپ کو تو پہچان لیں۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے کہ یہ ہمارا جسم، یہ ہماری آنکھیں، یہ جو سسٹم جو آنکھوں کا دیکھنا اور کانوں کا سننا اور زبان کا بولنا اور دل و ذہن کا جو ہے وہ غور و خوض کرنا، یہ ساری چیزیں جیسے جیسے ہم اس پر جو ہے وہ مہارت حاصل کرتے رہیں گے، اب ہمیں اس کی قدرت کو جو ہے یقین آتا چلا جائے گا کہ وہ کیسا خالق ہے کہ جس نے دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، غور و فکر کرنے کے لیے دماغ، دل و دماغ کا جو ہے وہ ہمیں ایک ایسا قانون دیا ہے کہ جو انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ البتہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقل کے مطابق کام کرے، عقل کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنے کے بعد وہ فیصلہ کرے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا بساط۔ یہیں سے شہزادی کے سلسلے سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہماری بساط اور ہماری اوقات ہے۔ ہم جس دن سے ہم پر نماز واجب ہوئی ہے اس دن سے تو کم از کم مستقل پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایام کہ جب ہم پر نماز واجب نہیں تھی، ہم تبھی نماز پڑھتے تھے، لیکن اس دن سے لے کر آج تک کوئی انسان ایسا ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ایسی نماز پڑھی ہے کہ جس میں سوائے خدا کے کوئی خیال نہیں تھا، کیا کوئی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہر کسی نے ہماری نماز کی وہ بساط اور وقت اور اوقات ہے ہی نہیں، نہ ہماری ایسی اوقات ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے فلاں دن جو ہے وہ 2 رکعت نماز بغیر کسی خیال کے، صرف ہمارے خیالات میں جو ہے وہ اللہ تھا اور اس کی قدرت تھی، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہزادی کی سرکار جو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب، اور چھٹی امام سے حدیث منسوب ہے، میں نے 2 حوالے اس لیے دیے کہ جب بی بی مصلے پر آتی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تو شہزادی کی عبادت کا طریقہ دیکھ کر 70,000 ملائکہ جو ہے وہ بی بی کی نماز کی عظمت کو دیکھ کر درود پڑھتے۔ اندازہ لگایا کہ شہزادی کی کیسی نماز ہوگی۔ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس رسول کی بیٹی نے ایسی نماز پڑھی ہے تو اب ہمارا دل جو ہے وہ راغب ہوگا کہ پروردگار عالم ہماری وقت اور ہماری مثال کیسی نہیں ہے کہ ہم ایسی نماز پڑھیں، لیکن تیری کنیز خاص نے وہ نماز پڑھی ہے، ہمیں ایسی توفیق عنایت فرما کہ جو سجدہ ہو وہ تیرے لیے ہو، جو عبادت ہو وہ تیرے لیے ہو، جو ریاضت ہو وہ تیرے لیے ہو، جو کچھ ہو وہ تیرے لیے ہو، ہماری ان عبادتوں میں کسی کا شائبہ نہ ہو۔ ایک سلام دیجیے لیکن نماز دیکھیے یہیں سے جو ہے وہ آپ کو شہزادی کی عظمت کا پتہ چلے گا کہ شہزادی نے کتنی قربانیاں کہیں کہیں بنانا گیا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو میں اپنے بچوں کے لیے سمجھاتا ہوا چلوں گا۔ دیکھیے نماز، اس کے سلسلے میں ایک حدیث ہے، قبلت ماسوا ہو جس کی نماز قبول ہو گئی اس کے تمام اعمال قبول ہو گئے، لیکن نماز کے لیے کیا ہے سرکاری دعا ہمارا بالصلاۃ والزکوٰۃ، رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا زکوٰۃ کے ساتھ۔ اللہ نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں کے ساتھ بالکل برابر رکھا۔ یہاں حدیث کہہ رہی ہے ہمارا بالصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے نماز کا زکوٰۃ کے ساتھ۔ وہ انسان جو نماز کو پڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ نہیں دے رہا، لم تقبل الصلاۃ، اس کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ بھائی زکوٰۃ جو مولانا صاحب نے ہمیں مدرسے کے اندر دینیات پڑھائی تھی اس میں ایک جملہ آتا تھا کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر واجب ہے؟ 9، بقول دوسرے 10 مال تجارت، تو 10 میں سے ہمارے پاس تو ایک بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کھیتی ہے کہ گیہوں پیدا ہو،
نہ ہمارے پاس دوسرے باغات ہیں کہ جس میں کشمش وغیرہ ہو، انگور ہو، اور نہ ہمارے پاس اتنے مال مویشی ہیں کہ اتنے نصاب پر جو ہے وہ ہمارے اونٹ پہنچ جائیں، اتنی بکریاں ہو جائیں، اتنی بھیڑیں ہو جائیں، نہ ہمارے پاس سونے اور چاندی کے سکے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، تو ہماری نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو وہ بندہ جو کسی کی مدد کرتا ہے، کسی بھی عنوان سے، کسی غریب کو 2 روپے نکال کر دے دیے، 10 روپے نکال کر دے دیے، کسی غریب کی جو ہے وہ ہم نے مدد کر دی، تو زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں، ایک زکوٰۃ واجب ہے، ایک زکوٰۃ مستحب۔ ہم کیسے اس ثواب کو حاصل کر کے اپنی نماز کو قبولیت کے درجے تک پہنچائیں؟ ہمارے پاس کھیتی نہیں ہے، ہمارے پاس اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں اور جو ہے وہ مال تجارت اور اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم واجب زکوٰۃ نکال سکیں، لیکن ہمارا ہاتھ کسی نے نہیں پکڑا ہے کہ ہم کسی غریب کی مدد کریں۔ جتنی بھی ہماری حیثیت ہے، بھلے ہی وہ ایک گھونٹ پانی ہی کے برابر کیوں نہ ہو، ایک قربے کے برابر کیوں نہ ہو، ہم نے اگر کسی غریب کی مدد کر دی، ہماری نماز جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ ایک صلوات دیجیے گا۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، انسان کو کچھ عزیز ہو یا نہ، سمجھے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت عزیز ہو، سمجھے۔ کسی انسان کی شادی ہوئی، اس کو اپنی شادی کا لباس بڑا عزیز ہو، شادی سے منسلک جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بڑی عزیز ہو، لیکن عزیزوں ایثار و قربانی اور اللہ کے بندوں کی خبر گیری اگر کسی کو سیکھنا ہے تو آل محمد علیہ السلام سے سیکھے۔ رخصت ہو کر بی بی مولائے کائنات کے بیت الشرف پہنچی، رات میں کسی سائل نے سوال کر لیا، اے اہل بیت رسول، میرے پاس لباس نہیں، اب بتائیے کہ ایسی منزل پر بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ شہزادی کے پاس 2 لباس تھے، ایک لباس نیا تھا، ایک لباس پرانا تھا، چاہتی تو لیکن نہیں۔ بات کو عرض کر دوں، پھر بعد میں جب سرکار دو عالم سوال کریں گے تو وہ جواب جو بیوی نے اپنی زبان سے خود دیا ہے میں اپنی زبان سے چلوں۔ شہزادی کے وہ نیا لباس، جو نیا لباس آپ کی شادی کا تھا، وہ سائلہ کو دے دیا۔ اگلے دن سرکار دو عالم بیٹی کے گھر پر آتے، بیٹی کو دیکھا کہ پرانا لباس پہنے ہوئے، شہزادی سے سوال کر رہے، جانے قدر ہم نے تو تم کو نیا لباس دیا تھا، یا تمہارے پاس شادی کا نیا لباس تھا، آج تو تمہیں وہ زیب تن کرنا تھا؟ کہ بابا ایک سائل نے کل رات کو سوال کر لیا، میں نے وہ سائل کو لباس دے دیا۔ رسول نے کہا کہ اگر تم اس کو پرانا لباس بھی دے دیتی تو تم اس درجے تک پہنچ جاتی کہ تم نے سائل کی حاجت کو پورا کر دیا۔ کہ اللہ کے نبی آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ وہ کہ جو تم کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ سلامت دیکھیے نبی محمد تو میرے دوستوں ابھی تو شہزادی کی عظمت کو کل میں نے آپ کی خدمت کر دیا تھا کہ وہ ملائکہ باب جبریل کا ذکر کیا تھا، اور باب جبریل سے جیسے قدم نکالتے ہیں وہ قانع سیدہ میں، یعنی جتنی بھی قرآن کی آیتیں آئی ہیں ان کی پہلی منزل جو ہے وہ شہزادی کا گھر رہا۔ آج آگے بات کرتے ہیں میرے دوستوں عزیزوں، انسان کو اپنی زندگی میں اسلام ہمیں کیسا حکم دے رہا ہے، کیسے وہ چاہتا ہے کہ سب برابر، سمجھے، اس نے جو ہے وہ ایک نظام قائم کیا ہے۔ ہم معمولی چیزیں سمجھ کر جو ہے کچھ چیزوں پر غور نہیں کرتے۔ یہ نماز جماعت ایک فلسفہ ہے، نماز جمعہ اس کا ایک اپنا فلسفہ ہے، نماز عیدین اس کا ایک اپنا فلسفہ ہے، حج اس کا ایک اپنا فلسفہ ہے، لیکن یہ جتنے فلسفے ہیں اللہ اپنے بندوں کو برابر دیکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ نماز میں جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو کیا یہ پرواہ ہوتی ہے کہ میرے برابر میں کون کھڑا ہوا ہے؟ کوئی پرواہ نہیں۔ یہ غریب کے پہلو میں امیر اور اس سے بھی زیادہ امیر، اور ایک فقیر کے پہلو میں ایک مالدار آدمی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی امتیاز نہیں، اور سارے امتیاز کو اللہ نے مکے کے اندر ختم کر دیے کہ اب لباس بھی ایک جیسا ہوگا۔ بات آگے بڑھاتا ہے،
ایثار اور قربانی. سمجھے کیسا ہونا چاہیے؟ ایک شخص قبیلہ بنو سلیم کا اعرابی، بس اسی پر بات کو ہے تمام کی. ایک بنی اسلم ہے، یہ ایسی پارٹی تھی کہ جس کے جو ہے وہ اگر یوں کہا جائے کہ فسادات میں سب سے زیادہ ماہر یہی لوگ. سمجھے بعد رسول ان لوگوں نے کیسا آتنک مچایا ہے وہ کبھی بعد میں عرض کیا جائے گا، لیکن ابھی قبیلہ بنو سلیم کے ایک ضعیف آدمی کا تذکرہ کرتا ہے. یہ شخص مدینے آیا ہے، لیکن اس نے راستے میں سے ایک چیز کا شکار کیا. وہ اپنی آستین میں ایک سوسوار، فارسی میں اس کو سوسوار کرتے ہیں، ہماری اپنی زبان میں اس کو گو کہتے ہیں. چھپکلی کی ایک شکل ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، سمجھے بچ کپڑے سے الگ جاتا ہے. وہ اپنی آستین میں چھپا کر لے کر آیا، وہ کاٹتی واٹتی ہوئی کسی بھی صورت سے وہ لے کے آیا. آنے کے بعد اس نے مسجد میں مخاطب کیا کس کو کہ جو خود کے عظیم پپائے، اے محمد، نام لے کر گیا، تم کتنے بڑے ساحر اور جادوگر اور جھوٹے ہو. ماشاء اللہ، سرکار دو عالم کو مخاطب کر رہا ہے نام لے کر، اور پھر جھوٹا اور کذاب اور ساحر جادوگر کہا. رسول اسلام نے دیکھیے جب اس نے اس طریقے سے رسول اللہ کو مخاطب کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو تو غصہ آئے گا. ایک آدمی کو ہمیشہ ایسے مواقع پر بہت غصہ آتا تھا، وہ جلدی سے تلوار نکالی اور چاہتے ہیں کہ اس آدمی کی گردن کو کاٹ دیں. رسول اللہ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اور اس سے کہا کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے مجھے تم لوگوں کے درمیان ہدایت کے لیے بھیجا ہے؟ اگر تو اسلام کو قبول کر لے گا جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. اب یہ کہتا ہے کہ اسلام اور میں لات و عزا کا ماننے والا ہوں، قسم مجھے لات و عزا کی کہ میں تمہارے پڑے میں کبھی نہیں آؤں گا. کتنی پریشانی کی بات ہے. لیکن سرکار دو عالم کو ان کے عظیم پپائے وہ کہتے ہیں کہ اے قبیلہ بنو سلیم کے میرے بھائی، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیری ان باتوں کی وجہ تو ہماری بس میں آیا ہوا ہے، ہماری مجلس میں آیا ہوا ہے. کیا ایک انسان کے ساتھ اس طرح سے کلام کرنا زیب دیتا ہے؟ سمجھے. لیکن وہ تو جناب بوڑھا انسان ہے، سمجھے، اور وہ تو طے کر کے آیا کہ آج محمد سے جو ہے وہ دو ہاتھ مجھے کرنا ہی. لیکن سرکار دو عالم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر دیا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. سمجھے. اب انسان دیکھیے دین کوئی معمولی چیز نہیں کہ وہ یوں ہی آ جائے. اللہ کیسے انتظام کرتا ہے. یہ شخص غصے کے عالم میں کہتا ہے کہ یہ سوسمار اس کو نکالتا ہے، اور نکالنے کے بعد جو ہے وہ سارے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے کہ اگر یہ سوسمار یہ گو جو ہے وہ تمہاری نبوت کی گواہی دے گی میں یہ قبول کر دوں گا. اور یہ کہہ کر اس نے جو ہے وہ چھوڑ دیا. اس نے جو ہے وہ بھاگنا شروع کیا. سرکار دو عالم نے اس کو آواز، وہ رکی. جیسے ہی وہ رکی سرکار دو عالم نے سوال کیا بتا میں کون ہوں. تو یہ بوڑھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ بے زبان، نہ اس کو عقل ہے، نہ ادراک ہے، نہ فہم ہے، نہ زبان ہے، یہ کیا جواب دے گی، کیا بات کرے گی. لیکن جیسے ہی سرکار دو عالم نے کہا کہ بتا میں کون ہوں، اب اللہ نے اس کو زبان دی. فصیح لفظ ہے عبارت کے اندر، فصیح عربی زبان میں وہ گویا ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں. پکا پکا رہ گئے یہ بے زبان جانور. اب یہ دیکھیے بوڑھا ضرور تھا لیکن عاقل تھا کہ جس کی نبوت کی گواہی ایک بے زبان جانور دے رہا ہے، مجھ پر تف ہے کہ میں اس نبی کی نبوت پر ایمان لے کر لاؤں. ہاتھ بڑھایا اور بڑھانے کے بعد کہا اللہ کے نبی مجھے
اب دیکھیے کلمہ شہادت یہی پر ایک بات اور آپ کی خدمت کرتا ہوں، بڑی لطیف سی بات، کلمہ شہادت کوئی معمولی چیز نہیں، جب حدیث ہے کہ جب کوئی نزا کے عالم دم نکل رہا اس کو تلقین کرو، صاحب اس کو کہواؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ سراہنے بیٹھ کر کوئی بھی انسان اس کو شہادتین کی تعلیم دے، اس کو جنت کی بشارت دے، اس کی اعمال کیسی وہ تمہیں نہیں معلوم، وہ اللہ دینے والا ہے، اس کو بتاؤ کہ تو جنت جانے والا ہے، یہ حدیث کے جملے ہے، تو جنت جانے والا ہے۔ میرے دوستوں عزیزوں، سر یہ بات ذہن میں رکھیے گا، سرکار دو عالم نے اس کو دین سکھایا، مطلب کلمہ شہادت یعنی وہ مسلمان ہو گئے۔ اب سرکار دو عالم بھائی اس کو جو ہے وہ علم دے، کسی نے قرآن سکھایا، جو جس نے سکھایا، اب اللہ یعنی مسلمان ہو گیا، قرآن مجید کی تعلیم بھی تھوڑی بہت مل گئی اس کو، اب اللہ کا نبی کے جب یہ مسلمان ہو گیا، اب ہمارا بھائی ہے تو اس کا گوشت ہمارا گوشت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یعنی اگر دنیا کے کسی حصے میں بھی کسی مسلمان کے ناخون میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ دنیا کے دوسرے حصے میں جو مسلمان ہے اس کی تکلیف کا احساس اس دوسرے مسلمان کو ہونا چاہیے۔ یہ ہے دین کی تعلیم، ہمارا بھائی ہے لہٰذا اس کی پریشانی ہماری پریشانی ہے۔ سرکار دو عالم نے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم میں کون ایسا ہے جو اس کے لیے سواری کا اہتمام کرے، اسے اپنے وطن جانا ہے نا، سعد بن عبادہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں انتظام کروں گا، اور وہ اپنا سرخ اونٹ جو ہے وہ لے کر آ گئے۔ اب جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اونٹ کی تعریفیں کرنا چاہیے، یہ اونٹ سرخ ہے اور ایسا چلتا ہے، وہ اتنی طاقت ہے اور فلاں نسل کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دو چار باتیں جو ہے جوش بلاغت میں جو ہے وہ ایسی کہہ دی کہ جو سرکاری دولت میں ہے رکو تمہارا اونٹ ہے لیکن تمہیں نہیں معلوم میں نے کیا کہا، جو اس کے لیے یہاں سواری کا انتظام کرے گا میں اس کے لیے جنت کے ناقے کا انتظام کروں گا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ پروردگار عالم اس کو جنت کا ناقہ عطا کرے گا۔ یہ جتنی تعریفیں تم اپنی اونٹ کی کر رہے ہو اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں۔ اندازہ لگایا آپ نے؟ اب یہاں پر ایک جملہ دیکھیے نصیحتاً کہہ رہا کہ اب ہم اگر کوئی نیک عمل کریں تو اس پر نازا نہ ہو، اس لیے کہ یہ نیک عمل ہم نے دنیا میں کیا ہے، آخرت میں ہم کو اس کی کیا جزا ملنے والی ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب سرکار دو عالم مخاطب ہوئے کہ تم میں کون ایسا شخص ہے جو اس کو تاج پہنا ہے؟ نبی کی بات کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، تاج کا نام آئے گا تو ہر جو ہے وہ سونے سے مرصع اور جواہرات لگے ہوئے مولائے کائنات جو ہے وہاں پر رسول اللہ کہتے ہیں جو اس کو یہاں تاج پہنائے گا میں اس کے جنت کے تاج کا ضامن میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت کا تاج پہنائے گا، تقوی کا تاج پہنائے گا۔ مولائے کائنات اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس کے سر پر امامہ باندھ دیا، امامہ پہنا دیا۔ رسول اسلام یہاں پر بھی خاموش نہیں رہے، رسول اللہ نے کہا کہ تم میں کون ایسا ہے جو اس کے لیے ذات راہ کا اہتمام کرے، راستے میں کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام کرے، میں اس کے ذات تقویٰ کا ذات آخرت کا انتظام کروں گا۔ سلمان کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا اللہ کے نبی ذات تقویٰ کی ذات آخرت کیا ہے؟ کہ جب انسان کی جاہلی کا عالم ہوتا ہے شیطان پوری طاقت اور اپنے پورے چہرے چپاٹوں کے ساتھ اس کے دین کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ ابھی جو میں نے بات کہی نا لا الہ الا اللہ، ہمیں وصیت کی گئی ہے کہ جب کسی کا دم نکل رہا ہو تو اس کو شہادتین کی تلقین دو، اس کو جو ہے کلمہ شہادتین پڑھو۔ سرکار دو عالم کہتے ہیں، سلمان نے سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی یہ ذات تقویٰ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ جب انسان کا دم نکل رہا ہوتا ہے یا کبھی کا وقت ہوتا ہے شیطان پوری طاقت کے ساتھ اس کے ایمان پر حملہ کرتا ہے اور وہ اس کو کوئی بھی شہادتین کی تعلیم دیتا ہے لیکن شہادتین اس کی زبان پر جاری نہیں ہے۔ ایک واقعہ سنو، دو جملوں کے رسول اسلام جا رہے ہیں راستے، ایک جوان ہے جس کا دم نہیں نکل رہا، رسول اسلام بڑھنے کے بعد اس کو رسول اللہ نے شہادتین کی تعلیم دی، لیکن اس کی زبان پر ایسی گرہ لگی ہوئی ہے کہ زبان سے اس کے
لا الہ الا اللہ کہا ہی نہیں جا رہا. رسول اللہ نے اس کو دیکھا مجمع میں سمجھ گیا. اس کی ماں سے سوال کر دیا کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ ہاں اللہ کے نام راضی ہو جا. کر رہی اس نے مجھے بڑی اذیتیں دی, مجھے بڑی تکلیفیں دی. رسول اللہ نے انتظام کیا ہے. وہ جو ساتھ میں کچھ لوگ کے ساتھ کا آگ جلاؤ. کیوں جلا رہے ہو؟ تو آگ جلاؤ تاکہ اس آگ میں اس کو جلاؤں. ظاہر سی بات ہے کہ آگ میں جلانے کی بات رسول اللہ نے اس جوان کے لیے کی کہ جس سے رسول اللہ کے کہنے کے باوجود بھی لا الہ الا اللہ نہ کہا گیا. ماں رہتی ہے, ماں تڑپ گئی. کہا میں نے اسی لیے اس کو پالا ہے کہ اس کے آخری وقت میں آپ اس کو جلا دیں. کہا اچھا ہی تو ہے, یہیں جلا دیتا ہوں, وہاں تو جلے گا ہی, یہیں سے ابتدا کیے دیتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ جب تک تو راضی نہیں ہوگی اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا, اللہ راضی نہیں ہوگا تو یہ جہنم میں جائے گا, وہاں جا کر جلے گا تو میں ہی جلا دیتا ہوں. رسول اللہ نے دکھتی ہوئی نس پر ہاتھ رکھا, ماں کو بیٹے کے ساتھ راضی کر دیا. جیسے ہی ماں راضی ہوئی رسول اللہ نے فوراً اس سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ. تو وہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے, محمد رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے. یہ تو رسول وہاں پر موجود تھے کہ اس کو ذات تقویٰ کی تعلیم دے دی. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں, سلمان نے سوال کیا اللہ کے نبی یہ ذات تقویٰ کیا ہے؟ کہ جب انسان کی جاگرنی کا وقت ہوتا ہے اور اس کو کلمہ شہادت کی تعلیم دی جاتی ہے اور وہ اپنی زبان پر کلمہ شہادت کو جاری نہیں کر پاتا, لیکن وہ شخص جو کسی کو ذات راہ فراہم کرے گا, یعنی کسی غریب کی خبر گیری کرے گا, اس مسکین کا ساتھ دے گا, اس کے لیے نان و نفع کا انتظام کرے گا, اب اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی زبان پر کلمہ شہادت کو جاری کروں گا. اب اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسی حادثاتی موتیں ہو جاتی ہیں, کہ انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کہیں سے گر کے مر جاتا ہے, پانی وہاں کون ہے کہ اس کو شہادت کی تعلیم دے گا؟ لیکن اللہ کہتا ہے کہ وہ بندہ جو میرے بندوں کا خیال رکھتا ہے تو میں اس کو کیسے بھول جاؤں گا, میں اس کی زبان پر کلمہ شہادت کو جاری کروں گا. ایک سلامات میرے دوستوں اور عزیزوں, بس وقت ہو گیا. آپ نے اندازہ لگایا کہ ہمیں اللہ جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا, اس نے تو اپنے تمام بندوں کو جنت کے لیے, جو بھی اس کے بندے ہوں, اور اس نے جنت تک پہنچنے کے ایسے دروازے بتا دیے ہیں کہ بڑا ہی بدبخت ہے انسان جو دریائے محمد کو چھوڑ دے. بڑا ہی بدبخت انسان ہے کہ جو علی جیسے سخی کا دامن چھوڑ دے, شہزادی کونین جیسی سخیہ کا دامن چھوڑ دے. بیوی کی عصمت, بیوی کا مرتبہ, انشاءاللہ میں مجلسوں میں آپ کی خدمت میں شہزادی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو عرض کرنا ہے. یہاں پر سرکار دو عالم کی حدیث اور اسی سے مسائل کو ربط ہے. فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا, میرا حصہ ہے, میرا جز. من اضاء فقد اضاء, اس نے فاطمہ کو اذیت دی, اس نے جو مجھے اذیت دی. من اضاءنی فقد اضاء اللہ, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. اس کو میں پڑھ کے دیتا ہوں. جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے رسول کو راضی کیا, جس نے رسول کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا, اور جو خدا کو راضی کر لے اب وہ اپنے ساتھ رضی اللہ لکھ بھی سکتا ہے, کہلوا بھی سکتا ہے. اللہ کو ناراض کر کے کوئی رسول اللہ نہیں ہو سکتا, رسول اللہ کو ناراض کر کے کوئی رسول اللہ نہیں ہو سکتا. میرے دوستوں اور عزیزوں, اس بیوی کی عظمت کو سلام کہ جس کو فرشتے ہی نہیں نبیوں کا سردار سلام کرتا. کل میں نے آپ کی خدمت میں شہزادی کے حوالے سے دوسرے مسائل کو پڑھے تھے, بات نہیں شروع کر. عزیزوں, شہزادی دروازے کی عقب میں اور ایک جتھا ہے جو بیوی کے دروازے پر جمع, دروازے کو آگ لگا. بیوی دروازے کے پہلو میں کھڑی ہوئی ہے, پیچھے تک. بس دروازے کی ایک کیفیت بتانا ہے. اس
اس کے آگے کے مسائل کل میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ دروازہ لکڑے کا ہوتا، یہ بزرگ بچے تو شاید نہیں سمجھ پائے، لیکن ہمارے اختر بھائی نے، طالب بھائی وغیرہ نے دیکھا ہو کہ جو پرانے لکڑے کے دروازے ہوتے تھے اس میں اندر بھی کیلیں ہوتی تھی، باہر بھی کیلیں۔ یہ کیلیں کیوں لگائی جاتی؟ حفاظت کے لیے لگائی جاتی، تاکہ کوئی بڑے بطول میں بھی کیلیں۔ ایک ظالم نے شہزادی کے دروازے کو آگ لگا دی، بیوی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی کہہ رہی ہے کیا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے کہ جس پر نبیوں کا سردار سلام کیا کرتا تھا؟ ہاں ابوالحسن کو باہر نکالا، ہم دروازہ نہیں تمہارے گھر کو آگ لگا۔ بیوی نے ایک بڑا حساس جملہ کہا، کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں؟ ادادارہ نے جنوب کربلا بڑا سخت ہے یہ جملہ۔ بیوی بچوں کا حوالہ دے رہی ہے، خدا کی قسم اگر در زہرا نہ جلتا تو کسی میں ہمت نہ تھی کہ کربلا میں حسین کے خیموں میں آگ لگا دیتا۔ ہاں ادادارہ نے مظلوم کربلا یہاں در جلا لیکن زہرا کے بچے محفوظ رہے، لیکن کربلا میں خیمے جلے، دو بچوں کے دامن میں آگ لگی، ایک سکینہ ایک امام باقر علیہ السلام اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، دروازہ جل رہا ہے۔ ایک مرتبہ بیوی دروازے کو روکے ہوئے ہے، یہ ملعون دروازے پر زور لگا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے اتنی طاقت سے اس دروازے پر پیر مارے کہ دروازہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شہزادی دروازے کو اپنے ہاتھ سے روکتی ہے، لیکن اس ملعون نے آواز دی، قلفز دیکھ کیا رہا ہے؟ ایک مرتبہ تلوار کا دستہ لیا، بیوی کے دستے مبارک کا مارا، ہڈی ٹوٹ گئی۔ عزادارہ نے مظلوم کروا، لیکن جب تک شہزادی کے ہاتھ میں جان تھی ہاتھ سے روکے رہی، لیکن اب ہاتھ ٹوٹ چکا ہے۔ انہوں نے دروازے کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ دروازہ جلتا ہوا بیوی کے پہلو پر گرا۔ اس دروازے میں کیلیں تھی، میں 2 کیلوں کا تذکرہ کرتا ہوں، ایک بیوی کے سینے میں لگی، دوسری پہلو میں لگی، جیسے ہی کیل لگی آواز دی، فضا دوڑ کر آؤ کہ ہمارا محسن نہ رہا۔ فضا دوڑتی ہوئی آئی، بیوی کو سہارا دیا، سوال کیا، فضا ابوالحسن کہاں ہے؟ کہ شہزادی علی کے گلے میری اسما نے ظلم باندھی ہے اور یہ کھینچتے ہوئے علی کے شہر کو لے گئی۔ شہزادی اپنی تکلیف وسیار الذین ظلموا ایام قلب ينقلبون الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا محمود حسین مظلوم کے عزدار ان کی عوائد شکرہ پریشان حال پریشانی مدور مقروض مقدس اللہ یہ اولاد ہم کو اللہ بشار صاحبان اولاد کی اولاد قربان جو محمود ہمارے گناہ کے گروہ سقیل اپنا شیعان محمد جہاں پر آباد ان کی عزت کی آپ کی مالی جان کی پڑھے ابو شکستہ پہلے زہرا کا واسطہ جب بقی کی تعلیم کی ازمہ فراہم کرنا دشمنان اسلام کے سنابود کرتے حضور داعش علیہ سمود علیہ ظہور کے سنابود کرتے جب آخر کے ظہور میں تعظیم فرما ہم کو کیا انسان شمار ربنا تقبل منا